امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ کی جانب سے اور آپ کے وانابی صحافی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہم ایکچولی کوئی خاص پلاننگ تو نہیں تھی کہ آج ہم کوئی پروگرام ریکارڈ کریں گے, لیکن آج کی ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد تھا آج کی جو اسمبلی کی کارروائی تھی خاصی افسوسناک تھی. انفارچونیٹلی امید یہ نہیں تھی, اتنا تو مجھ جیسے بہت چھوٹے سے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. اسمبلی ڈیبیٹ کی جگہ ہے, لیکن وہ ڈیبیٹ کس قسم کی ہونی چاہیے, وہ کم سے کم ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی کہ آج اسمبلی میں ہوئی. وزیر اعظم پاکستان, ہر وزیر اعظم کا ایک رتبہ ہوتا ہے, ایک وقار ہوتا ہے وزیر اعظم کا, اور وزیر اعظم کو اس وقار کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے اپنے ملک کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے. لیکن حالیہ تاریخ میں یہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں, دنیا میں ایسے بہت سے لوگ حکمران بنے جن کو اپنے ملکوں کے وقار کا خیال نہیں تھا, جس میں سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از آن ٹاپ آف دا لائن. اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم صاحب, اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم صاحب چند دن پہلے جو تقریر کر رہے تھے اس سے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ جیسے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اب اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف موقع پرستی تھی. وزیر اعظم اپوزیشن کی کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں منت سماجت اس لیے کر رہے تھے تاکہ ان کا بجٹ اپروو ہو جائے, اور بجٹ اپروو ہوا نہیں کہ وزیر اعظم واپس اپنے, میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ, ایکچولی میں کچھ سخت الفاظ کے ساتھ آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں, لیکن میرا خیال سے مجھے الفاظ کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اپنی جو ہے فارم میں آپ کہہ لیں کہ واپس آ گئے, اور انہوں نے چیخم دھاڑ شروع کر دی اپوزیشن کے اوپر. ٹھیک ہے, اپوزیشن کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہو سکتی ہے, آپ اس کرپشن کے اوپر بات کریں, آپ کو کوئی نہیں روک رہا اس سلسلے میں. لیکن اب آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں جناب, آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں. بقول آپ کے ساتھ فوج بھی کھڑی ہے, آپ کے ساتھ رینجرز بھی کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ ISI بھی کھڑی ہے, عدالتیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی مافیا, کوئی مائی کا لال, یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ لوگ آج اسمبلی میں آپ لوگوں نے بولے, میں اس لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا. کوئی ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو کہ بڑی سے بڑی مچھلیوں کو جب دل کرے زیر کر دیتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ آپ لوگوں کا کہنا ہے. آپ کے منسٹرز بوٹ لا کر لائیو شو میں ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فوج کے بوٹ چاٹ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کا کام بنتا ہے جناب ایکشن لینا. سعید غنی آپ کے علی زیدی صاحب کے مطابق ڈرگز بیچتا ہے, اس کو اندر کریں. اسمبلی میں کھڑے ہو کے ناچ کس بات پہ رہے ہیں آپ؟ نثار مورائی نے قتل کیے ہیں, GIT رپورٹ آپ اچھال رہے ہیں پوری اسمبلی کے اندر. بھائی اندر کرو ان کو, تم یہاں پہ تماشے کیوں کر رہے ہو یار؟ آپ کا کام تماشے کرنا نہیں ہے. آپ ہر جس کو دل کرتا ہے, جس کو آپ کا دل کرتا ہے نا, یا جس کی آپ کو اجازت ملتی ہے, اس کو تو آپ اٹھا کے اندر کر دیتے ہیں, چاہے وہ آصف علی زرداری کیوں نہ ہو. لیکن جہاں بات آتی ہے نثار مورائی کی, نہیں, اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا حصہ تھا. اچھا, علی زیدی صاحب کی پہلے ہم تقریر کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, اس کی فیملی پیپلز پارٹی کا حصہ تھی, لیکن عزیر بلوچ اور رحمان بلوچ, جس کو آپ رحمان ڈکیت کے نام سے جانتے ہیں, اس کی سربراہی کرتے تھے جناب سرکار ذوالفقار مرزا صاحب. انہوں نے اپنی تقریروں میں بارہا یہ بات کہی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کی, میں نے تمہیں یہ اسلحہ شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں دیا,
اور ذوالفقار مرزا صاحب آج کل کہاں پہ ہیں بائی دا وے؟ ان کی تو پوری فیملی آپ کی پارٹی میں شامل ہو چکی ہے نا، یا آپ کے اتحادی ہے. آپ ذوالفقار مرزا کو کیوں نہیں پکڑتے جا کے؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ آ کے انہوں نے لانڈری دھلوا لی ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ تو جے آئی ٹی میری جان میرے بھائی پوری پڑھنی چاہیے ان لوگوں کو چاہیے کہ پوری بات کریں، آدھی بات اپنے مطلب کی بیان کریں اور آگے چل پڑیں. پھر یہ حضرات بار بار یہ بات کہتے ہیں، 80s میں ایک جہاز ہائی جیک ہوا، انہوں نے کہا جی دہشت گردی انٹروڈیوس کروا دی. علی زیدی صاحب سے مجھے کم سے کم اس بات کی امید نہیں تھی. میں یہاں پہ یہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن علی زیدی صاحب کو کم سے کم یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پاکستان میں دہشت گردی طالبانائزیشن کی وجہ سے آئی تھی، ذوالفقار کی وجہ سے نہیں آئی تھی. کلیشنکوف ذوالفقار نہیں لے کر آئی تھی، ضیاء الحق لے کر آیا تھا. اور یہ بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی کہ آپ ضیاء الحق کو معصوم بنا کر پیش کریں اور ذوالفقار کو سارے کے سارے جو مسائل ہیں ان کا ذمہ دار ٹھہرا دیں. اچھا، اب ذوالفقار کون تھا؟ کون سی تنظیم تھی؟ ذوالفقار تنظیم تھی جس کو مرتضی بھٹو صاحب نے بنایا تھا. جی ہاں، وہی مرتضی بھٹو جن کا آپ کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ مرتضی بھٹو کو پیپلز پارٹی کا جانشین ہونا چاہیے تھا بے نظیر کی جگہ. یہ آپ لوگوں جیسے لوگوں کا خیال ہے. بی بی اور مرتضی بھٹو کی جو تاریخ میں دکھائی دیتا ہے، میں ایک عام انسان کے طور پہ جو تاریخ تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی اور مرتضی بھٹو کی مین جو اختلاف تھا وہ اسی بات پر تھا کہ بی بی پولیٹیکل سٹرگل کرنا چاہتی تھیں، بی بی پولیٹیکل سٹرگل پہ بلیو کرتی تھیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی. اب آپ مرتضی بھٹو کو اگر بی بی کے ساتھ الائن کریں گے تو آپ کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. آپ جیسے بے وقوف لوگ، اب میں اس سے زیادہ کیا بات کروں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ فاطمہ بھٹو نے بلاول کے بارے میں کیا لکھ دیا. فاطمہ بھٹو نے تو عمران خان کے بارے میں بھی بڑا کچھ لکھا. اور اس طرح کی کتابوں پہ اگر ہم نے چلنا شروع کر دیا نا جناب، تو عمران خان صاحب کے کچے چھٹے بہت کھلیں گے. چاہے وہ امریکہ کی کیس سے لے کر برطانیہ سے ہوتے ہوئے پاکستان میں بھی بہت کچھ نکل آئے گا. تو پرسنل لیول پر نہ ہی جائیں تو بہت اچھا ہوگا. اب ہم آتے ہیں خان صاحب کے اوپر. خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے. ہمیں خان صاحب سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ، معذرت کے ساتھ ہم یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں، کہ مراسیوں کی طرح، جو دیہات میں مراسی ہوتے ہیں نا، وہ نقلیں اتارتے ہیں اس طرح سے لوگوں کی. آپ بلاول کی نقلیں اتار رہے ہیں. بلاول نے پچھلے چند دنوں میں جو سپیچز دیں ان کے اندر اس نے آپ کی پرفارمنس پہ تنقید کی، اس نے آپ کی پالیسیز پہ تنقید کی، اس نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے طالبان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، آپ نے اس کو شہید کہا، اسامہ کو، اس طرح کی باتیں کی. اور آپ یہ کر کے اپنی طرف سے پتہ نہیں مراسی آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں. اور آپ نے اپنے پیچھے جو ٹٹو بٹھائے ہوئے تھے وہ بیٹھ کے آپ کی، جس طرح مراسی جب جوگت مارتا ہے تو وہ دوسرا چموٹا مارتا ہے نا، اس طرح آپ کے لوگوں نے بھی فل ڈیسک بجائے. اینی ویز، اسمبلی میں جو ماحول بنا رہا وہ انتہائی مضحکہ خیز، انتہائی افسوسناک ماحول تھا. ہماری اسمبلی، عمران خان صاحب ویسے تو کہتے ہیں کہ مجھے ویسٹ کے بارے میں بہت پتہ ہے، تو جناب ویسٹ کے بارے میں آپ کو پتہ تو ہے، لیکن آپ شاید یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ویسٹ میں جب لیڈر آف دا ہاؤس یا پرائم منسٹر جب کوئی سپیچ دیتا ہے، اپنی پالیسی بیان کرتا ہے، تو اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایک لیڈر کھڑا ہو کے اس کا ریبٹل دیتا ہے، اور وزیر اعظم یا لیڈر آف دا ہاؤس اس کا آنسر دیتا ہے، اور لیڈر آف دا اپوزیشن اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ڈیبیٹ کا طریقہ. آپ آن لائن جا کے دیکھ لیں، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، کسی بھی پارلیمنٹ میں، کینیڈا کی یا برطانیہ کی پارلیمنٹس میں ایسے ہی ریبٹلز ہوتے ہیں. جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں. پرائم منسٹر کھڑا ہو کے اسپیچ دیتا ہے یا اپنا بیان کرتا ہے پالیسی، لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا ہو کر یا ہو خاتون یا مرد جو بھی ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کو بیان دیتے ہیں اور پھر اس کا جواب ہوتا ہے.
تو بلاول نے آپ سے سمپل یہ ڈیمانڈ کی تھی پچھلی سپیچز میں، آپ مراد سعید کو میں کیا کو مراد سعید کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی تم بات کرو اس کے بارے میں. مراد سعید از ناٹ لیڈر آف دا ہاؤس، یا آپ کہہ دیں وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، میری جگہ آج سے مرد اول ہے وہ، آپ یہ کہنا شروع کر دیں. تو تھوڑا سا ان چیزوں کو، یہ افسوسناک چیزیں ہیں، اور وہ عوام جو کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے، آپ ان خیالات پہ مجھے 10,000 گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. حقیقت یہ ہے کہ یہ والی جو باتیں ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں. یہ خان صاحب کی اور ان کے منسٹرز کا اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھانڈ بازی اور تقریریں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کا کام ایکشن لینا ہے. اگر کسی نے کچھ غلط کیا اس کو اندر ڈالو بھائی، ٹھیک ہے. آپ ویسے بھی چوکتے تو نہیں، آپ نے اندر ڈالنا ہوتا ہے آپ آصف علی زرداری کو اندر ڈال دیتے ہیں، نہیں ڈالنا ہوتا تو آپ نثار مرائی اور سعید غنی پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یہ تھوڑا یار عقل کی بات کریں نا آپ، کہ ان کے مافیا ہیں، مافیا نے آصف علی زرداری کو نہیں بچانا، مافیا سعید غنی کو بچائے گی. سبحان اللہ بھائی، آپ کی عقل کو بس سلام ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ عام عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں سوچتے. البتہ اس کے بارے میں سوچیں گے تو شاید ہمارا ملک تب کچھ ترقی کرنا شروع کرے، ورنہ میں اور آپ ایسے ہی اپنے اپنے سیاسی لیڈروں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا تجزیہ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا. نہیں پسند آیا یا کوئی بات بہت بری لگی اور آپ مجھے گالیاں دینے کا دل کر رہا ہو تو بے شک کمنٹس میں کھل کے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو بھی ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری بات پسند آئی ہے. باقی اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے. ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ کو ہمارے خیالات پسند آ رہے ہیں. آباد رہیے، خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.